اسلام کے نزدیک بہت بڑا کرائم ہے، بہت بڑا گناہ ہے کسی کی جان لینا۔ عقیدے پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے جلسوں میں توحید پر تقریریں بند ہو گئی، اخلاق کی باتیں ہو رہی ہیں، نماز کی باتیں ہو رہی ہیں، شراب سے روکا جا رہا ہے، زنا سے روکا جا رہا ہے، مگر دنیا کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا۔ آج کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، ہندو سہیلی کے ساتھ وہ پڑھ رہی ہے، اس کا کوئی تہوار آیا، اس نے کسی غیر مسلم کا تہوار آیا، مسلمان لڑکی اسکول اور کالج میں پڑھ رہی ہے، اس کے تہوار میں باقاعدہ شامل ہوتی ہے اور اس کے مذہبی عبادت میں شامل ہوتی ہے۔ میں یہ مسئلہ بتا دوں آپ کے گاؤں کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے، کوئی غیر مسلم بھائی ہے، اس کے ساتھ میل جول رکھنا، اس کے ساتھ پیار محبت کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے سکھ دکھ میں کام آنا، میں بالکل منع نہیں کر رہا ہوں، اسلام تو اس کا حکم دیتا ہے، مگر ہاں جب مسئلہ ایمان کا آ جائے، جب مسئلہ عقیدہ کا آ جائے، وہاں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ کسی غیر مسلم کے مذہبی عبادت میں آپ کو شامل نہیں ہونا ہے۔ عبادت اگر ہوگی تو اللہ کی ہوگی، یہ اصول ہے، یہ اصول ہے قرآن کا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، جس کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے، جس کی تم کرتے ہو میں نہیں۔ تو رحمان کے خاص بندے شرک نہیں کرتے۔ سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ اللہ کے برابر کسی کو بنا دینا، اللہ کے برابر کسی کو درجہ دینا۔ آپ تو سیمانچل کے علاقے میں رہتے، یہاں تو کم یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ آپ ذرا سا اتر پردیش میں آئیے، ذرا کلکتہ چلے جائیے، ذرا آپ مالدہ سائیڈ میں، بارسوئی سائیڈ میں آپ چلے جائیے، آپ کو جگہ جگہ شرک کے اڈے مل جائیں۔ مسلمان کس چیز کے آگے سر جھکا رہا ہے آپ یقین نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان راستے میں جا رہا تھا، اس کے ایک پیر کا جوتا ٹوٹ گیا، اب ایک پیر کا جوتا پہن کے وہ چل نہیں سکتا تھا، اس نے مارے غصے میں اپنے جوتے کو ایک پیڑ کے اوپر پھینک دیا۔ ایک سال کے بعد جب وہ مسلمان اس جگہ سے گزرا، دیکھا کہ پورے پیڑ پر ڈھیر سارے جوتے پڑے ہیں۔ اس نے کسی سے پوچھا، بھائی اس پیڑ پر اتنے سارے جوتے کہاں سے آئے؟ کہا کہ نہیں معلوم، بس کوئی آدمی یہاں سے گزرا تھا، دیکھا کہ اس پیڑ پر ایک جوتا پڑا ہے، تو لوگوں نے آپس میں یہ دھارنا بنا لی، عقیدہ بنا لیا کہ اس پیڑ کے اوپر جوتا لٹکانے سے بگڑی بن جائے گی، مصیبت دور ہو جائے گی، منت پوری ہو جائے گی، اب جوتے پر جوتا، جوتے پر جوتا لٹکایا جائے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے میں اتنا بگاڑ ہے میرے پیارے ساتھیوں، کہیں بلی کی قبر ہے، کہیں گھوڑے کا مزار ہے، کہیں پاگل بابا کا مزار ہے، اور وہاں جا کے مسلمان سر جھکا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے خاص بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، میرے اسپیشل بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ دوسرا گناہ، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ کے خاص بندے کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، کسی بے قصور کو قتل، کسی انوسنٹ پرسن کا مرڈر نہیں کرتے، کسی بے قصور کی ہتیا نہیں کرتے۔ اسلام کسی بے قصور کی ہتیا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ابھی ایک واقعہ آیا، ایک مسلمان اپنے آپ کو سو کارڈ مسلمان کہنے والے انسان نے گاڑی کے ذریعے کئی لوگوں کو کچل دیا، اور پتہ لگا کہ وہ آدمی پہلے سعودی میں رہتا تھا۔ سعودی حکومت نے صاف بیان دے دیا اس انسان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ مسلمان نہیں تھا، ملحد انسان تھا، دین بیزار انسان تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی مسلمان اس طریقے کی حرکت اگر کرے، کسی بے قصور کی ہتیا کرے، کسی نردوش کو مار دے، تو کان کھول کر کے سن لو، اسلام کو اس سے کوئی سمبند نہیں ہے۔ اسلام بے قصوروں کی جان لینے کی شکشا نہیں دیتا ہے۔ اسلام کے نزدیک بہت بڑا کرائم ہے، بہت بڑا گناہ ہے کسی کی جان لینا۔ ہاں، اسلام میں 3 ایسے مقامات ہیں جہاں کسی کی جان لی جا سکتی ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ اسلام میں 3 لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، السیب الزانی، شادی شدہ انسان اگر زنا کر رہا ہے اور اسلامی حکومت ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اسلامی حکومت کے اندر شادی شدہ زانی کی سزائے موت ہے، اسے رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا۔ نمبر 2،
القتل بالقتل، اگر کسی نے کسی کی ہتیا کی ہے تو ہتھیارے کو اس ہتیا کے بدلے، اس قتل کے بدلے ہتھیارے کو قتل کیا جائے گا، قاتل کو قتل کیا جائے گا، قاتل سے قصاص کیا جائے گا، اس کو بھی اسلام نے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور نمبر 3 المفارق لدینہ، اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مسلمان رہتا ہے وہ اسلام کو فالو کرتے کرتے اگر اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی دوسرے مذہب کو سویکار کر لیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اگر اسلامی حکومت کے اندر ایسا کام کرتا ہے تو اسلام میں مرتد کی سزا سزائے موت ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ اسلامی حکومت میں رہتے ہیں، آپ اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب پر عمل کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں اور اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے آپ اگر مرتد ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین اپناتے ہیں، تو پھر یہ معافی کے لائق جرم نہیں ہے، یہ معاف کرنے کے لائق اپرادھ نہیں ہے، اور اسلامی حکومت میں اس کی سزا سزائے موت ہے۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جن پر اسلام میں قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جو کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا نہیں کرتے۔ یہ تیسرا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا، بدکاری کرنا، شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا، یہ زناکاری اور بدکاری اسلام کی نظر میں تیسرا بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو قرار دے دو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دینا اس ڈر سے کہ وہ اولاد تمہارے ساتھ کھائے۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کیا فیملی پلاننگ کرنے کی اسلام میں اجازت ہے؟ 2 لڑکے ہیں میرے، ابھی میں تیسرا لڑکا نہیں چاہتا، ابھی 2 لڑکوں کو پالنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، تیسرا لڑکا میں نہیں چاہتا، تیسری اولاد نہیں چاہتا، کیا فیملی پلاننگ کر سکتا ہوں؟ یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے۔ فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے۔ اس میں اگر آپ بچے کی پیدائش اور بچے کے ماں کے پیٹ میں وجود میں آنے سے پہلے کے جو طریقے ہیں جس میں حمل نہ ٹھہرے، اگر وہ طریقے آپ اپناتے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ اگر آپ کوئی پرماننٹ ایسا جیسے نسبندی ہو جاتی ہے، یہ غلط ہے، یا بغیر کسی مجبوری کے عورت کو آپریشن کرا دیا جائے، یہ غلط ہے۔ اگر وقتی طور پر اور عارضی طور پر اگر حمل نہ ٹھہرے، اس کے لیے کوئی تدبیر اپنائی جائے، اس کی گنجائش تو موجود ہے، مگر ایک بار اگر پریگنینسی وجود میں آ گئی، حمل وجود میں آ گیا، اب اس کے بعد اس کو ڈسٹرائے کرنا، اس کو ایبارشن کرنا، اس کو ختم کرنا ماں کے پیٹ میں، میرے پیارے ساتھیوں، یہ اولاد کا قتل ہے اور یہ اس جان کا قتل ہے، اور اس کا حساب آپ کو دینا ہے۔ ہاں اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ حمل ٹھہر گیا اور عورت کی صحت اور اس کی تندرستی اس لائق نہیں ہے کہ وہ بچے کو جنم دے، کیا ہے یہ؟ چاندی کی کا پائل کسی اللہ کی بندی نے، کسی ہماری بہن نے یہ دیا ہے، اس مسجد کا چندہ ہے، مدرسے کا عیدگاہ کے لیے، عیدگاہ کے لیے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بہن کے اس چندے کو قبول فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اگر پریگنینسی ٹھہر گئی ہے، اس کے بعد جب تک بہت ہی کریٹیکل کیس نہ ہو اور ڈاکٹرز کا اس بات پر اتفاق نہ ہو کہ اگر یہ حمل ٹھہرا اور بچہ ہوا، ماں کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، اس اوستھا میں، اس سچویشن میں تو اجازت دی جا سکتی ہے۔ نارمل حالات میں اگر حمل ٹھہرا ہے، اس کو کوئی ختم کرتا ہے تو یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ اولاد کو قتل کر دینا، اس ڈر سے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور خبردار کوئی یہ نہ سوچے اپنی اولاد کو ہم کھلاتے ہیں، نہیں، میں نے اپنی زندگی میں تجربہ دیکھا ہے۔ کیا ہوا؟ میری 3 بیٹیاں ہیں،
2013 میں شادی ہوئی، 14 میں میری بڑی بیٹی پیدا ہوئی. میں نے زندگی میں اپنا تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے محسوس کیا ہے، خاص طور سے بیٹی جب پیدا ہوتی ہے انسان اپنی زندگی میں، اپنی روزی روٹی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی معیشت میں برکت محسوس کرتا ہے. اولاد اپنا مقدر لے کے آتی ہے. آپ خبردار یہ مت سوچئے کہ آپ اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں. آپ کو بھی کھلانے والا اللہ ہے اور آپ کی اولاد کو بھی کھلانے والا اللہ ہے. جی جی ہاں. چندہ بہت کم ہوا ہے، اس لیے شیخ محترم سے گزارش ہے کہ اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. مولانا بنگلہ بول پائیں گے تھوڑے، ایک آپ تو سیکھ لیں. میرے بھائیوں، موضوع تو جو میرا چل رہا ہے اس پر میں بات کروں گا اور کر ہی رہا ہوں. آپ نے جیسا کہ سنا، شیخ توحید صاحب نے بھی بتایا کہ پروگرام ایک عیدگاہ کے چندے کے لیے ہوا ہے، اور میں اسی علاقے میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا لوگوں کو دل دیا ہے کہ ایک ایک دن میں 20-20 لاکھ روپے ایک ایک جلسے میں چندہ اترا ہے. تو آپ تھوڑا سا دل کھولیے، ماؤں بہنوں سے بھی کہتا ہوں تھوڑا دل کھول کر کے آپ یہاں پہ اپنا چندہ بھیجیے، اور ہمارے بادشاہ حسین سلفی صاحب بھی کلیکشن انشاءاللہ کریں گے، یا اور جو بھی علماء چندہ کرنے والے ہیں وہ آپ کے اس چندے کا اعلان بھی کریں گے اور اس کی دعائیں بھی کریں گے. آپ اس کام میں دیر نہ کیجیے، اور جلسے کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کریں. صاحب کا ٹائم نہیں ہے، مولانا جرجی صاحب کا ٹائم ہوتا چلا ایسا، اس لیے مولانا حسین کو ٹائم نہیں دیا جائے گا، مولانا جرجی صاحب ہی کو دیا جائے گا. اس لیے آپ کچھ دیر چندہ کر دیں، اور کچھ فتویٰ بھی آیا ہوا ہے اس کا جواب دینا. چندہ تو بھئی ہمارے بس کا نہیں ہے. چلیے دیکھتے ہیں. ایسے بولتے جائیے انشاءاللہ دیں. تو میرے بھائیوں، اولاد کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یتم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دینا اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی. اولاد کو ہم نہیں کھلاتے، اللہ کھلاتا ہے، بات یاد رکھیے. نحن نرزقہم وایاکم، تم کو بھی کھلانے والے ہم ہیں، تمہاری اولاد کو کھلانے والے بھی ہم ہیں. اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ اولاد کو ہم کھلاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اولاد کو ہم کھلاتے ہیں، تم اپنی اولاد کے روزی کے مالک نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہ 1000 کسی بھائی نے چندہ دیا ہے، اللہ اس چندے کو قبول فرمائے. اور اس طریقے سے آپ آتے رہیے، تقریر تو ہوتی رہے گی، آخر میں 10-15 منٹ تھوڑا سا آپ یہاں پر آ کر کے میرے ہاتھوں پہ بھی کچھ چندہ دے دیجئے تاکہ مولانا توحید صاحب کی بات بھی رہ جائے. اور جو جلسے کی کمیٹی کے لوگ مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، اصل جو مقصد ہے، جو پرپز ہے جلسے کا، چندہ بتا رہے کافی کم ہوا ہے. آپ حضرات بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں، اتنی بڑی بھیڑ اور اتنا بڑا مجمع اگر آئے، اور عیدگاہ جیسی پاکیزہ جگہ کے لیے جہاں سال میں عبادت ہوگی، عید اور بقرعید کی نماز ہوگی، اور ایک بار یہ زمین خرید لی گئی تو سمجھو جب تک وہ زمین رہے گی اور نماز پڑھی جاتی رہے گی ثواب آپ کو ملتا رہے گا. پرماننٹ آپ صدقہ کر کے انشاءاللہ جائیں گے، صدقہ جاریہ، تو ضرور آپ اس میں حصہ لیں میرے پیارے ساتھی. تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے کہا اولاد کو قتل کرنا. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا. زنا تو کسی بھی عورت کے ساتھ کرنا حرام ہے. پڑوسی کا ذکر آپ نے خاص طور سے اس لیے کیا کیونکہ پڑوسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. اگر کوئی اپنے پڑوسی کے ساتھ وشواس گھات کرے، پڑوسی کے بھروسے کا خون کرے تو یہ ڈبل گناہ ہے، یہ گناہ پر گناہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے پڑوسی کا خاص طور سے ذکر کیا. تو یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں. رحمان کے خاص بندے نہ تو شرک کرتے ہیں، نہ قتل کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں. اور اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى ساما، اور جو بھی انسان شرک کرے گا، کسی نردوش کی ہتیا کرے گا یا زنا کرے گا، وہ بہت بڑی مصیبت اٹھائے گا اور بہت بڑے گناہ میں پڑ جائے گا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اور ہمیشہ وہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. لیکن ہاں، زنا کرنے والا بھی توبہ کر لے. دنیا والے کہتے صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے، تو بھولا نہیں کہتے.
اللہ کہہ رہا ہے اگر زنا کرنے والا، قتل کرنے والا، شرک کرنے والا بھی سچی توبہ کر لے، میں اسے سویکار کرنے کو تیار ہوں، میں اسے قبول کرنے کو تیار ہوں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو توبہ کرے گا، جو ایمان لائے گا اور جو نیک عمل کرے گا، اب تک جتنا گناہ کیا گناہ کر لیا، اب تک جتنا غلط کام کیا کر لیا، اب توبہ کر لیا اور ایمان کے راستے پر آ گیا اور نیک عمل کر لیا، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیں گے۔ اب تک جتنے کرائم کیے، جتنے گناہ کیے، جتنے پاپ کیے، ہم ان کے پاپوں کو، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کو ٹرانسفر کر دیں گے نیکیوں میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، توبہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، انسان نمازیں پڑھے، صدقہ خیرات کرے، اللہ کی راہ میں اپنی دولت اور اپنے مال کو خرچ کرے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے ہاں مجھ سے زندگی میں کچھ گناہ ہوئے ہیں، تو توبہ کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ جس طریقے سے آج کے اس پروگرام میں آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ عیدگاہ کی زمین کے لیے ایک صدقہ جاریہ آپ دیں، آپ یہاں پہ آئیں اور اپنا چندہ ضرور لکھوائیں اور دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرے۔ جو توبہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا اور ایمان کے راستے پر چلے گا، اللہ کہہ رہا ہے اس کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں گے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اور جو انسان توبہ کرتا ہے وہ صحیح راستے پر واپس پلٹ جاتا ہے، وہ اپنی گاڑی کو یو ٹرن لے کر کے صحیح راستے پر آ جاتا ہے۔ آپ کو کٹیہار سے موہنا چاند پرانا تھا، صحیح راستے پر آپ چل رہے تھے، اچانک گوگل میپ کے چکر میں غلط راستے پر چلے۔ آج کل گوگل میپ بہت راستہ گڑبڑ بتا دیتا ہے۔ ابھی اتر پردیش میں گوگل میپ کے چکر میں ایک پل کوئی بن رہا تھا، ابھی آدھا ادھورا پل بنا تھا، اس پر فور ویلر لے کر کے ایک نوجوان چلا گیا اور پل پر سے اس کی گاڑی گر پڑی اور نوجوان بیچارہ انتقال کر گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو آپ گوگل میپ کے چکر میں غلط راستے پر جب چلے گئے، راستے میں ایک آدمی جا رہا تھا، جلسے میں جا رہا تھا، اس نے کہا بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا موہنا چاند پور جا رہا ہوں۔ تو اس نے آپ کو بتایا کہ نہیں، اب اپنی گاڑی کو موڑ دیجیے، آپ یو ٹرن لے لیجئے۔ تو توبہ بھی یو ٹرن ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں، جب آپ نے گناہ کا کام کیا، ہم نے کوئی غلط کام کیا، اس وقت تک ہم غلط ٹریک پر چل رہے تھے، غلط راستے پر چل رہے تھے، جیسے ہی ہم نے توبہ کر لیا، اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، ہم اللہ کے راستے کی طرف لوٹ کے چل جائیں۔ اس کے بعد فرمایا یہ 3 لوگوں نے 500 روپے کا تعاون اس عیدگاہ کی زمین کے لیے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس چندے کو بھی قبول فرمائے، اور جو بھی بھائی ابھی سوچ وچار میں پڑے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ آئیں اور اپنی اپنی حیثیت اور کیپیسٹی کے اعتبار سے ضرور اس کار خیر میں حصہ لے کر کے جائیں۔ میں بات کر رہا ہوں قرآن کے 19ویں پارے کی سورہ فرقان کی آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور رحمان کے وشیش بندوں اور خاص بندوں کی کچھ کوالٹیز۔ اچھا کچھ ہے معلوم اس کا کیا ہے؟ اچھا دکانداروں نے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ جھولے میں کچھ رقم آئی ہے، اب یہ اس کو لوگ ان کے بتائیں گے کتنی رقم ہے۔ یہ ہمارے سڑک کے جو دکاندار بھائی ہیں ان لوگوں نے اس کو آپس میں کلیکشن کر کے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دیکھیے سائڈ سے سب آ کے چندہ دیجئے، مولانا کا ہاتھ سے مصافحہ کیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی 1,00,000 2,00,000 روپے چندہ دے تبھی چندہ ہوتا ہے۔ مسجدیں بنتی ہیں، عیدگاہ کی زمین خریدی جاتی ہے، میں نے دیکھا ہے کوئی ایسا بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے جس کی 100 روپے کی طاقت ہے، وہ 100 روپیہ بڑے کلیجے سے لا کے دیتا ہے، بڑے دل کے جذبے کے ساتھ لا کے دیتا ہے۔ اور ایک انسان 1,00,000 روپیہ دیتا ہے، کروڑ پتی آدمی 1,00,000 روپیہ دیتا ہے، مگر دل کی تکلیف کے ساتھ دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں اس کروڑ پتی کا دیا ہوا 1,00,000 روپے کا چندہ وہ 19 پڑ جاتا ہے، اور وہ 100 روپے کا چندہ اس غریب انسان کا اللہ کے اس کا مقام زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں یہ نہ سمجھنا کہ ہم تو کوئی چھوٹا موٹا ہم کیوں اماؤنٹ دینے جائیں۔ آپ جو بھی ہو رہا ہے یہاں اسٹیج پر لوگ بیٹھ کر کے چندہ کا کلیکشن کر رہے ہیں، آپ آئیے۔ مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے، موضوع کے بیچ میں بار بار ڈسٹربنس بھی ہو رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جلسے والوں کی بات بھی رہ جائے۔ آپ آ کر کے ضرور اس عیدگاہ میں اپنا تعاون کیجیے۔ ہماری جلسہ کمیٹی کے لوگ بھی چادر لے کے جا رہے ہیں،
ہیں اور خواتین میں بھی مہیلا پنڈال میں بھی میں گزارش کرتا ہوں کمیٹی کے لوگوں سے وہاں 2-4 عورتوں کو سونپ دیجئے اور چادر میں آپ لوگ جو تعاون کر سکتے ہیں کریں. مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے بیچ میں بار بار موضوع کو ٹاپک کو چھوڑ کر کے چندے کی بات کرنا. میں اپنے موضوع کو ختم کر کے انشاءاللہ اس کرسی سے اٹھوں گا. رحمان کے خاص بندوں کی ہم پہچان بتا رہے ہیں آپ کو, ان کی وشیشتائیں بتا رہے ہیں, ان کی خوبیاں بتا رہے ہیں. اللہ نے کہا رحمان کے خاص بندے شرک نہیں کرتے, زنا نہیں کرتے, قتل نہیں کرتے. اور آگے والذین لا یشہدون الزور, اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو کسی گناہ کے کام میں کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے. نئے سال کی رات آ رہی ہے, 31 دسمبر کی رات آ رہی ہے. بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ہوٹل بک ہو جائیں گے, ناچنے گانے والیاں مہنگے مہنگے اماؤنٹ کے اوپر ان کو ہائر کیا جائے گا. کئی ہزار کا پاس اور ٹکٹ لگایا جائے گا, اور ہوٹلوں میں مہنگے ٹکٹ دے کر کے ناچ گانا دیکھنے اور شراب پینے جانے والوں میں میرے پیارے ساتھیوں ایک بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان اور لڑکے لڑکیاں بھی شامل ہوتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے, والذین لا یشہدون الزور, اللہ کے خاص بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب وہ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں, آپ ریلوے اسٹیشن کے پاس جا رہے ہیں, آپ ایئرپورٹ کے پاس سے جا رہے ہیں اور کوئی لغو چیز, کوئی نامناسب چیز آپ کی نظروں کے سامنے سے آئی تو آپ اگر اس کو دیکھنے لگتے ہیں یا اس غلط کام میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں, رب العالمین اگر آپ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے میرے اسپیشل بندے, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, اور رحمان کے خاص بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے, جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں پڑھی جائے, وہ اندھے اور بہرے بن کر کے, وہ گونگے اور بہرے بن کر کے نہیں گر پڑتے. جلسہ ہو رہا ہے, تقریر ہو رہی ہے, آپ ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا رہے ہیں. نہ قرآن کی آیتوں پر غور ہو رہا ہے, نہ مقرر کی عالم کی باتوں پر غور ہو رہا ہے, نہ عمل ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں, وہ غور کرتے ہیں, وہ باتوں کو کیچ کرتے ہیں, وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ عمل کرتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, رحمان کے خاص بندوں کے سامنے جب ان کے پروردگار کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, لم یخروا علیہا صما وعمیانا, وہ اندھے اور بہرے بن کر کے نہیں گر پڑتے.